تیسرے پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، کسی سے بات چیت کی ہے تو کسی کے درجات کو بلند کیا، اور کسی کو معجزات عطا کی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے، ڈائریکٹ بات چیت کی ہے کوہ طور پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیا، وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو اس طرح سے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، اور تمام رسولوں میں 5 رسول اولو العزم ہیں۔ وہ کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 اولو العزم رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ تجارت ہے، نہ دوستی ہے، اور نہ ہی شفاعت ہے، اور کافر ہی ظالم لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دے رکھا ہے اس دن سے آنے سے پہلے خرچ کر لو۔ کسی دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم نے تمہیں جو رزق دے رکھا ہے اس کو تم موت سے آنے سے پہلے خرچ کر لو، ورنہ جب موت آ جائے گی تو تم اللہ سے کہو گے الی اجل قریب، تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں اپنے تمام مالوں کو صدقہ کر دوں گا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو میرے بھائیو، اس دن سے پہلے ہم اپنے مالوں کو نیک کاموں میں لگائیں، مسجد میں، مدرسے میں، غریب مسکین یتیم پر لٹائیں، خرچ کریں، ورنہ پھر اس دن کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن کی سب سے عظیم آیت الکرسی، جس کے احادیث میں بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے، جنت میں جانے کے لیے صرف موت اسے روکے رکھتی ہے، جیسے ہی وہ مرا سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آیت الکرسی جو رات میں پڑھ کر سو جائے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ نازل کر دے گا اس کی حفاظت کے لیے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے کہ وہ ایک مال کی حفاظت کر رہا تھا، تو 3 دن شیطان لگاتار 3 دن آیا، اور تیسرے دن اسے بتایا کہ میں چوری نہیں کر پاؤں گا اگر تو سوتے وقت، بستر میں سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سو جا۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، حی ہے، وہ زندہ ہے اور وہ مرنے والا نہیں ہے۔
قیوم، اور وہ قائم ہے اور اس نے پوری دنیا کو قائم کیے ہوئے ہے۔ وَلَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، اور نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اونگ بھی چھوٹی نیند ہوتی ہے، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی ہے، اور جو پورے کائنات کو چلا رہا ہو اگر وہ سو جائے تو کیسے یہ کائنات چلے گا؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ نہیں کر سکے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اس کے بعد ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور وہ بھی کون لوگوں کی؟ جس کو اللہ تعالیٰ کہے گا انہی لوگوں کی کل قیامت کے دن شفاعت ہوگی۔ تو اس کے حکم کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہتے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی کی وسعت، لمبائی چوڑائی زمین اور آسمان کو گھیرا ہوا ہے، گھیر رکھا ہے۔ اس کرسی کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہے کہ زمین اور آسمان کو گھیری ہوئی ہے۔ جیسے ایک چٹیل میدان میں آپ ایک انگوٹھی کو رکھ دے، اسی طرح اس کرسی کے بیچوں بیچ یہ کائنات ہے۔ اس چٹیل میدان، اس کرسی کے بیچوں بیچ یہ کائنات ہے۔ کیا کیفیت ہے اس کرسی کی، ذرا غور کیجیے۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، وہ اللہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا اور نہ اکتاتا ہے۔ اللہ ان کی حفاظت سے تھکتا نہیں ہے اور نہ ہی اکتاتا ہے۔ ہم کوئی چیز بار بار کرتے ہیں تو اکتا جاتے ہیں، لیکن اللہ نہیں اکتاتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آیت الکرسی ہے، ہم سب تو کبھی نہ کبھی پڑھتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود جواب دیتا ہے قال انا یحیی و یمیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ اور ایک سولی پر چڑھنے والے مجرم کو لایا اور چھوڑ دیا نمرود نے، اور ایک اچھے خاصے جو چل پھر رہا تھا اس آدمی کو پکڑا اور مار دیا۔ کہا لو، میں نے جو مرنے والا تھا اسے زندہ کر دیا اور جو زندہ تھا اسے مار دیا۔ یہ دلیل نمرود نے پیش کر دی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک دلیل پیش کر رہا ہے۔
قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ اے نمرود، تو زندہ اور مردہ کرنے لگا، ذرا آپ اس کو کر کے دکھا۔ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے، تو ذرا ایسا کر کہ مغرب سے اٹھا اور مشرق میں لے جا کر ڈبا، ایسا کر۔ فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فیاتی بها من المغرب، میرا رب سورج کو مشرق سے اٹھاتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے، تو ذرا ایسا کر کہ مغرب سے اٹھا اور مشرق میں لے جا کر ڈبا دے۔ وہ چپ چاپ ہو گیا، اس کے پاس اور کوئی جواب نہ تھا، وہ چپ چاپ ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد ایک بڑی بہترین چیز کا ذکر ہے، مرنے کے بعد اللہ کیسے زندہ کرے گا۔ ہم اور آپ کو کبھی یہ خیال آتا ہے اپنے دل میں کہ اللہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ جب ہم مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو اللہ ہمیں کیسے زندہ کرے گا؟ یہ سوال دو نبی کو بھی آیا تھا، دو نبی، اور وہ کون نبی تھے؟ آئیے آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، جب حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس کے کنارے سے گزرے تو دیکھتے ہیں کہ اس گاؤں میں سب آدمی مرے پڑے ہوئے ہیں، کسی کی ہڈی دکھ رہی ہے، کوئی دب کر مر چکا ہے، پورا اس گاؤں کا آدمی پورا مر چکا ہے، وہ گاؤں ایک دم خالی ہو چکا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں خیال آتا ہے، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اللہ تعالیٰ کیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا؟ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ فاماتہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسے موت دے دی، اور کتنی؟ 100 عام، 100 سال تک اسے موت دے دی۔ ثم بعث، پھر اسے 100 سال کے بعد زندہ کیا اور کہا قال کم لبثت، اے عزیر بتا تم کتنے دن تک مرے رہے، کتنے دن تک تم مرے رہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام جواب دیتے ہیں، قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا اس سے کم، صبح کے وقت سویا تھا، شام کے وقت اٹھ رہا ہوں، ایک دن یا اس سے کم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قال بل لبثت 100 عام، نہیں بلکہ تو 100 سال کے بعد اٹھ رہا ہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، ذرا دیکھ اپنے کھانے کی طرف، اپنے پینے کی طرف، وہ جیسا تھا ویسے ہی ہے، جیسا تھا ویسے ہی ہے 100 سال کے بعد۔ ذرا ہم ایک دن کے کھانے کو رکھ لیں، وہ بدبو کرنے لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت دیکھیے کہ 100 سال کے بعد بھی وہ کھانا ویسے کا ویسا ہی ہے، ایک کیڑا بھی نہیں پڑا اس میں۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھ، وہ ایسا کا ویسا ہی ہے۔ وانظر الی حمارک لنجعلک آیۃ للناس، اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف، اپنے گدھے کی طرف دیکھ، وہ پورا وہ گدھا مر کر مٹی میں مل چکا تھا، اس گدھے کے اندر لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وانظر الی عظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما،
دیکھ اس گدھے کی طرف، اس گدھے کو میں کیسے زندہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا، مٹی اس کی ہڈیوں کو الگ کرنے لگی، وہ ہڈیاں دھیرے دھیرے جڑنے لگا، جڑ کر پورے ایک ڈھانچے میں آ گیا، گدھے کے ڈھانچے میں آ گیا۔ گدھے کے ڈھانچے میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں ہڈیاں چڑھایا، گوشت چڑھایا۔ فلما تبین لہ، جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں قادر ہے، اس کے قدرت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی سوال اللہ سے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد والے آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی سوال کر رہے ہیں اللہ سے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے اللہ تو مجھے دکھا تو موت کے بعد کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم جواب دیتا ہے قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے اللہ مجھے ایمان تو ہے، یقین تو ہے، اگر میں دیکھ لوں تو میرے دل کو سکون مل جائے گا، میرے دل کو سکون مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتا ہے فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، ایک کام کرو، تم 4 پرندوں کو پکڑو اور اسے ذبح کر اس کے گوشت کو ملا دو، ایک دوسرے پر اس کے گوشت کو خلط ملط کر دو، ملا دو، اور اسے 4 پہاڑ کے چوٹیوں پر رکھ کے آ جاؤ، اور آنے کے بعد ثم ادعوا یاتینک سعیا، تم اسے پکارو، تم اسے آواز دو، وہ تمہارے طرف دوڑے گی، اڑتے ہوئے آئے گی۔ جیسے اللہ ابراہیم علیہ السلام اس چڑیا کو، پرندے کو پکارنے لگی نام لے لے کر، تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سب گوشت ایک دوسرے سے اڑتے اڑتے مل جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑنے لگتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مال خرچ کرنے کے بارے میں بتا رہا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہتا ہے بڑا چڑھا کر دے، اور اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس صدقہ کو دے کر پھر اسے تکلیف پہنچائی جائے۔ اس صدقہ سے بہتر ہے کہ تم نرم بات کہو اور معاف کر دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم صدقہ خیرات کر کے احسان نہ جتاؤ، احسان جتا کر اپنے نیکیوں کو برباد نہ کرو۔ جس طرح آج کل کا ماحول ہے، کسی کو مدد کیا، فوٹو لے کر فیس بک میں وائرل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اسے احسان نہ جتاؤ، تم اپنے مال کو خرچ کر کے اس پر احسان مت جتاؤ۔ آج ہم اور آپ کچھ بھی مدد کرتے ہیں، کسی کی فیس بک میں چھوڑنا ہے، وائرل کرنا ہے فوٹو لے کر، یا تو کبھی کوئی بات ہوئی تو ہم نے کہہ دیا تمہیں تو ہم نے بچایا، تمہارے پاس کچھ کھانے کا نہیں تھا، ہم نے تمہیں دیا، تو یہ کہہ کر اپنے نیکی کو برباد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ تم اپنے صدقہ کو برباد نہ کرو، احسان جتا کر اسے برباد نہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ سود کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔
اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر اس جیسی وعید اور کہیں دوسرے مقام پر ہے جو سود کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم سچ مجھ ایماندار ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ایسی سخت وعید قرآن مجید میں اور کسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی ہے جو یہاں سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ سے اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے تو۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، یہ سود کتنا بڑا گناہ ہے اور حرام ہے، اور حرام کھا کر عبادات بھی قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس سے بچیں اور حرام کھانے سے بچیں اور سود سے بچیں۔ لیکن آج کل تو یہ عام ہو چکا ہے، گاؤں گھر میں زیادہ تر آدمی اس میں ملوث ہیں، اسی لیے اس سے بچنا بہت ہی ضروری ہے، نہیں تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور ذرا سوچو، کیا کوئی اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کر سکے گا؟ میرے بھائیوں، یہ غور کرنے کی بات ہے، اتنی بڑی وعید ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد قرآن کی سب سے بڑی آیت لین دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ جب تم لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری رکوع للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس میں بھی سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اسے رات میں پڑھ کر سو جائے تو اس کے لیے یہ کافی ہو جاتی ہے، یہ کافی ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ اس کو پڑھ کر اگر دعا کریں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ کافروں کو ان کے مال اور ان کے اولاد اللہ سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی، نہ ان کے مال نہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور بڑی پوائنٹ کی بات بیان کر رہا ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، گواہی دیتے ہیں فرشتے اور اہل علم کے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ عدل کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والا ہے۔ فرشتے کے ساتھ گواہی دینے والا کون ہے؟ اہل علم۔ یہ اس آیت پر علم کی فضیلت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ علم کی کتنی فضیلت ہے، کہ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ علم والوں کا ذکر کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسلام کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی دین اگر قابل قبول ہے تو وہ اسلام ہے، باقی اسلام کے بغیر جتنے دین ہیں وہ اللہ کے سامنے قابل قبول نہیں ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بادشاہت اس سے چھین لیتا ہے، اور عزت اور ذلت دینے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے اور کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اپنے نبی کی
پیروی کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اپنی نبی کی پیروی کرو۔ اگر اللہ سے ہمیں قریب ہونا ہے تو نبی کی پیروی کرنی ہے، نبی کے نقش قدم پر چلنا ہے، نہ کہ خود اپنی نقش قدم پر چلیں، اپنے دل کی بات مانیں نہیں، بلکہ جو دین کہتا ہے دین کو مانیں، جو نبی کہتا ہے نبی کی بات کو مانیں۔ آج تو ہم کہتے ہیں نبی نبی، لیکن نبی کی بات کو مانتے ہیں کبھی کبھی۔ میرے بھائیوں، اللہ سے محبت کرنے کے لیے نبی کی پیروی ضروری ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس کی ماں عمران کی بیوی جب حضرت مریم پیٹ میں تھے تو اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ میرے بدن میں جو ہے میں اسے تیرے نام سے آزاد کر، میں اسے تیرے راہ میں صرف کرتی ہوں۔ جب ولادت ہوئی تو دیکھتے ہیں کہ لڑکی ہوئی۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں۔ اس کا نام رکھا مریم، مریم علیہ السلام نام رکھا۔ جب بڑی ہوئی تو مسجد میں اللہ کی راہ میں، اللہ کے گھر میں دیکھ بھال کرنے کے لیے صرف کر دی اس کی ماں نے۔ اور حضرت مریم کے دیکھ بھال کے لیے حضرت زکریا کو رکھا گیا تھا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے محراب کے اندر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بے موسم پھل رکھا ہوا ہے، جس چیز کا موسم نہیں ہے وہ پھل رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت زکریا اس سے سوال کرتے ہیں، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تمہیں کہاں سے ملا، یہ کہاں سے آیا؟ حضرت مریم علیہ السلام جواب دیتی ہے، قالت ہوا من عند اللہ، یہ تو میرے پروردگار نے مجھے دیا ہے، یہ میرے رب کی طرف سے آیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ سوچا کہ جو اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے، کیا وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا ہے؟ حضرت زکریا دعا کرنے لگے، قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اور اس دعا کی قبولیت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به اولئک لهم عذاب علیم ولهم من ناصرین۔ ہاں، جو لوگ کفر کرے اور مرتے دم تک کافر رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے، زمین بھر سونا اگر اللہ کو دے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ لوگ جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، زمین بھر کے اگر سونا دے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ حدیث کے اندر ہے کہ ایک آدمی کو قیامت کے دن ایک ہلکے ترین جہنم والی آدمی کو اللہ تعالیٰ لائے گا اور کہے گا، اگر تمہارے پاس دنیا کا سارا سامان ہو تو کیا تو یہ پسند کرے گا کہ تو جہنم کے آگ کے بدلے میں تو سارے دنیا کو سامان کو تو دے گا؟
کیا یہ تو پسند کرے گا؟ تو کافر کہے گا جی ہاں. تو اللہ کہے گا میں نے تمہیں اس سے بھی کئی آسان بات کا مطالبہ کیا تھا جب کہ تو آدم کے پشت میں سے تھا. میرے ساتھ شرک نہ کرنا. تجھ سے اس سے کئی زیادہ آسان بات کا میں نے مطالعہ کیا تھا کہ تو میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تو نے میرے ساتھ شرک کیا. اس چیز سے تو باز نہیں آیا.